الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعن عبد الله بن ابي اوفى رضي الله تعالى عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اتاه قوم بصدقاتهم قال اللهم صل عليهم متفق علیہ۔ آج کے درس کے اندر دو چیزیں ہم پڑھیں گے کہ ایک یہ کہ اصل میں کتاب الزکوٰۃ شروع ہے، زکوٰۃ کے مسائل ہیں، تو ان میں سے ایک مسئلہ یہ پڑھیں گے کہ زکوٰۃ جس کو دی جائے، جو زکوٰۃ وصول کرے وہ آگے سے دعا دے، اور دوسرا یہ پڑھیں گے کہ سال سے پہلے، پیچھے جیسا کہ پڑھا تھا کہ زکوٰۃ فرض ہوتی ہے مال اگر ایک سال اپنے پاس موجود رہے تو ایک سال سے پہلے بھی کیا زکوٰۃ دی جا سکتی ہے کہ نہیں، یعنی کہ وقت سے پہلے زکوٰۃ دی جا سکتی ہے کہ نہیں۔ پہلا یہ کہ زکوٰۃ لینے والا جو ہے وہ دعا کرے، دعا دے دینے والے کو۔ حضرت عبداللہ بن ابی اوفا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب ان کے پاس کوئی قوم صدقہ اپنا لے کر آتی، یعنی کہ صدقہ دینے کے لیے آتی، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا دیتے کہ اللہم صلی علیہم، کہ اللہ تعالیٰ رحمت بھیج ان پر۔ یہ بخاری اور مسلم کی روایت ہے۔ اصل میں صلاۃ جو ہے اس کے معنی کئی ہیں، رحمت، دعا اور تعریف کرنا۔ تو یہاں پر جو معنی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی تعریف کرے مالا اعلیٰ، یعنی کہ عظیم جماعت، فرشتوں کی جو جماعت ہے اس کے درمیان میں اللہ تعالیٰ بیٹھ کر اپنے اس بندے کی تعریف کرے جو زکوٰۃ دینے والا ہے۔ تو اس حکم کے اندر دونوں ہیں۔ اگر یعنی کہ فقیر خود زکوٰۃ لیتا ہے تو زکوٰۃ دینے والے کو وہ دعا دے، اگر شرعی حاکم کوئی ہے اور اس نے آگے نمائندے مقرر کیے ہوئے ہیں زکوٰۃ وصولی کے لیے، تو جو نمائندہ ہے وہ دعا دے، جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیت المال کے اندر زکوٰۃ اکٹھی کرتے تھے، لوگوں سے لیتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں سے اکٹھی کرتے تھے، حالانکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اپنی ذات پر اور اپنی جو آپ کی آل ہے، یعنی کہ بنو ہاشم جو ہیں اور اسی طرح بنو مطلب، ان پر زکوٰۃ لینا جو ہے وہ منع ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے لیے بیت المال کے اندر اکٹھا کرتے تھے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا دیا کرتے تھے زکوٰۃ دینے والے کو کہ اے اللہ تعالیٰ تو آپ اس بندے کی تعریف فرشتوں کی جماعت میں بیٹھ کے کر۔ تو وہ کیسا بندہ عظیم ہے کہ جس کی تعریف اللہ کرے فرشتوں کی جماعت میں بیٹھ کے، وہ بھی فرشتوں کی جماعت ہو اور درمیان میں اللہ اپنے بندے کی تعریف کرے، تو وہ کتنا اعلیٰ آدمی ہوگا۔ یعنی کہ ہم تو ایک چھوٹا سا اگر ملک کا وزیر مشیر جو ہے، حتیٰ کہ چھوڑیے وزیر اعظم، صدر اگر کسی کا نام لے لے تو وہ اپنے آپ کو بڑا عظیم سمجھتا ہے، حالانکہ جو شہنشاہوں کا شہنشاہ ہے، بادشاہوں کا بادشاہ ہے، وہ اگر فرشتوں کی جماعت میں بیٹھ کے ایسے بندے کی تعریف کرے گا تو اس کی کیا بات ہے۔ تو یہ جو دعا کرنا ہے یہ اللہ رب العزت نے اللہ کے نبی کو خود حکم دیا، فرمایا سورۃ توبہ میں کہ خذ من اموالہم صدقہ تطہرہم وتزکیہم بہا وصلی علیہم ان صلاتک سکن لہم۔ فرمایا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کے مالوں میں سے صدقہ زکوٰۃ لیں اور فرمایا کہ ان کو پاک کریں اور ان کا تزکیہ نفس کریں یہ صدقات کے ساتھ، لینے کے ساتھ، اور فرمایا کہ وصلی علیہم، اے نبی زکوٰۃ لینے کے بعد ان کے لیے دعا کر، اور فرمایا ان صلاتک سکن لہم، اور فرمایا کہ اے نبی آپ کے دعا کرنے میں ان مومنوں کے لیے، ان زکوٰۃ دینے والوں کے لیے جو ہے سکون ہے، یعنی کہ زکوٰۃ دینے والوں کے لیے یہ برکت ہے، سکون ہے آپ کی دعا۔ تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا مومنوں کے لیے، زکوٰۃ دینے والوں کے لیے سکون کا باعث ہے۔ اور باقی امام شافعی علیہ الرحمہ نے مستحب قرار دیا ہے کہ یہ الفاظ جو ہیں یہ کہے جائیں اس زکوٰۃ جو دے رہا ہے اس کو، جو زکوٰۃ لینے والا ہے وہ لیتے وقت یہ دعا دے کہ آجرک اللہ فیما آتیت وبارک لک فیما ابقیت وجعلہ لک طہورا۔ اور یہ انہوں نے قرآنی آیت سے لیا ہے کہ یہ دعا دے زکوٰۃ لینے والا کہ اللہ تعالیٰ تجھ کو جو تو نے دیا اس کا عظیم بدلہ دے، اور اللہ تعالیٰ جو تیرے پاس باقی بچا ہے اس میں برکت عطا کرے، اور اللہ تعالیٰ اس مال کو جو تو نے دیا ہے یہ پاکی کا باعث بنائے تیرے لیے۔ اور دوسری چیز جو درس کے اندر بیان کرنی تھی وہ یہ تھی کہ وقت سے پہلے زکوٰۃ دینا کیسا ہے۔
حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوال کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے. تو یہ حضرت عباس اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہیں. چچا نے اپنے بھتیجے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا فی تعجیل صدقاتی ہی، صدقے کی جلدی کے بارے میں، قبل ان تحل، کہ وہ وقت پہلے ہو، یعنی کہ وہ فرض ہونے سے پہلے ہیں. جیسا کہ پیچھے کہا تھا کہ 1 سال کے بعد زکوٰۃ فرض ہوتی ہے، تو اس سے پہلے زکوٰۃ دینے کے بارے میں سوال کیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رخصت دے دی. یہ روایت جو ہے ترمذی کے اندر ہے اور حاکم کے اندر بھی ہے یہ روایت مبارکہ. تو اس کے اندر یہ ہے کہ زکوٰۃ سال سے پہلے جو ہے وہ دی جا سکتی ہے. یہ جائز ہے، مستحب نہیں ہے بلکہ جائز ہے. جیسا کہ الفاظ کے اندر ہے کہ رخص لہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رخصت دی ہے، مستحب نہیں ہے. مستحب تو یہ ہے کہ زکوٰۃ جب فرض ہو جائے تو اس کے فوراً بعد دے دی جائے، لیکن یہ سال سے پہلے دینا یہ جائز ہی ہے. اور یہ کئی صورتیں ہو سکتی ہیں کہ بسا اوقات یہ ہوتا ہے کہ ایسا معاملہ پیش آ جائے کہ زکوٰۃ فوراً دینی ہوتی ہے، اگر لیٹ کر لیں سال تک تو وہ ضرورت ختم ہو جاتی ہے، یا اگلا جو ہے اس کی ضرورت جو ہے وہ پوری ہونا ناممکن تھی، تو اس لیے زکوٰۃ سال سے پہلے بھی دی جا سکتی ہے، یہ مباح ہے. لیکن یہ بعض فقہا کے اقوال ہیں کہ اگر زکوٰۃ دی جائے تو زیادہ سے زیادہ 2 سال کی زکوٰۃ پہلے دی جا سکتی ہے. یہ فقہا کے اقوال ہیں جو جیسا کہ فقہ کی کتاب القافی کے اندر انہوں نے لکھا ہے کہ یہ 2 سال کی زکوٰۃ پہلے بندہ دے سکتا ہے. اور انہوں نے یہ لیا ہے اس حدیث مبارکہ سے جس کے اندر یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحابہ آئے کہنے لگے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عباس نے زکوٰۃ نہیں دی. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ زکوٰۃ عباس کی، یعنی کہ میرے چچا ہیں عباس، ان کی زکوٰۃ اس سال کی بھی اور آئندہ سال کی بھی میرے ذمہ ہے. تو لہذا اس سے انہوں نے لیا کہ 2 سال کی زکوٰۃ جو ہے وہ اکٹھی دی جا سکتی ہے، زیادہ نہیں دینی چاہیے. تو لہذا یہ اس حدیث مبارکہ سے پتہ چلا کہ زکوٰۃ سال سے پہلے بھی دی جا سکتی ہے، حالانکہ زکوٰۃ سال کے بعد فرض ہوتی ہے. اگر ضرورت پڑ گئی ہے، اگر کوئی ایسا مصرف ہے جس کا ابھی زکوٰۃ اس کو دینا ضروری ہے تو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے اس کو سال سے پہلے بھی. تو کل جو ہے انشاءاللہ پڑھیں گے کہ کھیتی باڑی جو ہے زراعت کے اندر زکوٰۃ کے بارے میں کہ کتنی مقدار ہو، کتنا نصاب مقرر کیا گیا ہے کھیتی باڑی میں، پھل فروٹ میں کتنا نصاب مقرر کیا گیا ہے جس کے اوپر زکوٰۃ فرض ہوگی، وہ کل پڑھیں گے. واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.